اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے، ایک ہی ہے تینوں کا نمبر، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد کیجئے۔ ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح، 500، 1000 روپے جو آپ کر سکتے ہیں، 200 روپے جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آئیے پھر میں 2 دن کے سفر پر نکل رہا ہوں گجرات میں۔ آج رات میں بھی میرا بیان ہے، ابھی مجھے صبح نکلنا ہے، اس لیے میں اندھیرے ہی میں، رات ہی میں گویا کہ ہم لوگ اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکے ہیں۔ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کو اس لیے بتانا پڑتا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو، اور آپ ہمارے لیے کم از کم دعائیں ضرور کریں اور ہماری مدد کریں کہ چینل ہم بڑی مصیبتوں سے اور بڑی مشکلات سے چلاتے ہیں۔ خیر، آئیے آج ننداسا میں، احمد آباد کے آگے میرا ایک پروگرام ہے، یعنی آج کے دن، اور پھر آئندہ کل صبح بیرل مارکیٹ احمد آباد میں جامعہ اہل صفہ جو اسکول مدرسہ بیٹے بیٹیوں کا چلتا ہے، وہاں پر شاندار اجلاس عام ہوگا صبح، آئندہ کل وہ صبح رہے گا، تو وہاں جا رہا ہوں۔ خیر، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں نفرتیں جیت گئی ہے، وکاس، محبتیں، ایکتا، امن، شانتی ہار گئی ہے۔ لوگوں نے سب بھلا دیا، جی ہاں، بے روزگاری بھلا دیا، مہنگائی بھلا دیا، گنگا میں تیرتی لاشیں لوگ بھول گئے، لیکن ہندوتوا اور مذہب اور دھرم دماغ میں جو بیٹھ گیا ہے یا بٹھا دیا گیا ہے، آخر وہی غالب رہا، اور 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی آ گئی ہے۔ اب 5 ریاستوں میں ظاہر بات ہے کہ حکومت بنانے کی، حکومت سازی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ تمام جو پچھلے مکھیہ منتری ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ یو پی میں یوگی کی 15 مارچ کو حلف برداری ہو سکتی ہے، پروگرام ہو سکتا ہے، مودی اور شاہ کی شرکت یقینی بتائی جا رہی ہے۔ وہیں پر بھگونت مان کی پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر 16 مارچ کو حلف برداری ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں آپ پارٹی کا جھنڈا گڑ چکا ہے، ایسی منی پور، گوا اور اتراکھنڈ میں بھی حکومت بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت نظام الدین مرکز تبلیغی جماعت بنگلے والی مسجد جسے کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ تقریباً اب 2 سالوں سے پوری طریقے سے بند پڑی ہوئی ہے۔ اب بڑی خبر آ رہی ہے، میں خود 8 تاریخ کو، آج سے 4 دن پہلے میں خود وہاں پر گیا تھا، اور اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود اپنے کیمرے سے مرکز کے سامنے کھڑے رہ کر شوٹ کیا ہے۔ مارکیٹ کا حال بھی میں نے شوٹ کیا ہے، پورا مارکیٹ ٹھپ پڑا ہے، کروڑوں روپے کا ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ فورن سے جماعتیں آتی تھی اور کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہوتا تھا، اور کاروبار وہاں چلتے تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا اس کے ذریعے سے اللہ پیٹ بھرتا تھا۔ ایک ذریعہ
ذریعہ تھا، لیکن مرکز نظام الدین کے 2 سال سے بند ہونے سے اس پورے علاقے میں گویا کہ مردنی چھا گئی ہے۔ وہاں پر مدینہ کیمپ والے ہمارے ایک دوست ہے، انتظار بھائی شاید ان کا نام ہے، جب میں نے ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم اب باقاعدہ اپنے جیب سے کرایہ بھر رہے ہیں دکانوں کا، تو بڑا برا حال ہے۔ تو خیر مرکز بند ہے۔ اب دلی ہائی کورٹ نے باقاعدہ حکومت سے سوال کیا ہے کہ مذہبی مقام کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا۔ دلی ہائی کورٹ نے گزشتہ کل جمعہ کو نظام الدین مرکز میں پورے مسجد احاطے کو پھر سے کھولنے پر مرکز سے یعنی ڈائریکٹ کیندر سے اپنا رخ واضح کرتے ہوئے جواب مانگا ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے پوچھا کہ مذہبی مقام کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ جب پورا ملک کھل گیا ہے، اب تو پوری دنیا کھل گئی ہے، تو آخر مرکز نظام الدین کو کیوں نہیں کھولا جا سکتا ہے اور مذہبی مقام کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا ہے؟ دلی ہائی کورٹ نے خود مرکز سے سوال کیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممتا دیدی سی ایم بنگال ممتا بنرجی نے بیان دیا ہے کہ 2024 میں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اب تمام اپوزیشن پارٹیوں کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، کانگریس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر اب رزلٹ تو آ گیا ہے، اسد الدین اویسی کی پارٹی 100 میں سے 1 سیٹ نہیں جیت سکی ہے، اس لیے اب ظاہر بات ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوسا جا رہا ہے اسد الدین اویسی کو کہ اگر وہ وہاں جاتے ہی نہ تو اور تقریباً 50 سیٹیں خراب نہ ہوتی اور شاید پھر بی جے پی کی لے ہو جاتی تھی اور بی جے پی کا برا حال ہو سکتا تھا، پوری طریقے سے لوگ سپا کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ اب اسد الدین اویسی کو پوری قوم نشانہ بنا رہی ہے، اور ابھی اسد الدین اویسی کا یہ بیان آیا ہے کہ اتر پردیش میں 20 vs 80 20 بمقابلہ 80 کی جیت، یہ فارمولہ ابھی چلے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اسد الدین اویسی کا بیان آیا ہے کہ یو پی کے لوگوں نے بی جے پی کو حکومت سونپ دیا ہے، اقتدار سونپ دیا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کا یو پی الیکشن میں کی گئی محنت کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہماری کوششیں جاری رہے گی۔ جو ہجوم آپ دکھا رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سماجوادی اتحاد بی جے پی کو ہرا نہیں سکتا۔ اویسی نے کہا یہ 80 بمقابلہ 20 معاملہ ہوا ہے اور ہندوستان میں 80 بمقابلہ 20 کا ماحول بہت طویل عرصے تک چلنے والا ہے۔ آئیے بڑی خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی کے اور مہاراشٹر کے این سی پی کے قد آور دگج دبنگ لیڈر نواب ملک، جنہیں ای ڈی نے نشانہ بنایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نواب ملک وہ شخصیت کا نام ہے جو لگاتار باقاعدہ سمیر وانکھیڑے سے لے کر دھیرے دھیرے ایک ایک کی پول کھول رہے تھے۔ آخر پہلے ہی شرد پوار جی نے بھی کہا تھا کہ اب باقاعدہ بی جے پی کی طرف سے، کیندر سرکار کی طرف سے نواب ملک کا نمبر لگا دیا جائے گا، کیونکہ بی جے پی ابھی یہی گھٹیا اور نیچ حرکت کرتی ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کو دبانے کے لیے ای ڈی اور سی بی آئی کا استعمال کرتی ہے۔ تو خیر نواب ملک کو ابھی فی الحال وہ حراست میں ہیں، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ان کی درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ شاید 15 مارچ کو فیصلہ سنائے گی۔ ای ڈی نے نواب ملک کو 23 فروری کو گرفتار کیا تھا، منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا، جس میں مفرور گینگسٹر داؤد ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں شامل تھی۔ اس کیس میں نواب ملک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ 15 مارچ کو ان کی ضمانت یا رہائی پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستانی میزائل پاکستان میں گر گیا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ گرا ہے۔ حکومت ہند نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں میزائل بالکل گرا ہے، پاکستان میں گرا ہے، لیکن تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا ہے۔ اعلیٰ سطحی انکوائری، ہائی لیول کی تفتیش انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بدھ کے دن حکومت ہند کی جانب سے یہ مان لیا گیا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا ایک میزائل پاکستانی علاقے میں گرا تھا۔ وزارت دفاع کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک تکنیکی خرابی کے سبب حادثاتی طور پر ایک میزائل فائر ہو گیا تھا۔ حکومت ہند کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور ہائی لیول پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔
آئیے ناظرین، اتر پردیش کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس اعظم خان کو یوگی سرکار نے بدلے کی بھاونا میں، لوگ کہتے ہیں کہ بدلے کی بھاونا میں، خود اعظم خان کہتے ہیں کہ بدلے کی بھاونا میں جس یوگی نے ایک ایسے پروش کو، جس نے علم کو، تعلیم کو، شکشا کو عام کیا، جس نے ایکتا امن کا پیغام دیا، جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، جس نے ہندوستان کو اور سارے سماجوں کو شکشا کا مندر دیا تھا، مگر یوگی نے ان کو بھی تعصب اور دشمنی کا نشانہ بنا کر جیل کے سلاخوں میں ٹھوس دیا تھا۔ لیکن رامپور کی ہندو مسلم محبتیں سامنے آ گئی کہ اعظم خان کو بڑی بھاری ووٹوں سے جیت دلائی، اور اب اعظم خان ایک نہیں دو جگہ سے جیتے ہیں، ایک سیٹ سے انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو خیر، اعظم خان جیل میں ہیں اور کئی کیسز لگا دیے، ایک دم گھٹیا قسم کے کیسز لگا دیے ہیں۔ تو اب لگاتار ان کو الحمدللہ ایک کے بعد ایک ضمانت دھیرے دھیرے ملتی جا رہی ہے۔ تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ اعظم خان کو جل نگم گھوٹالہ معاملے میں بھی ضمانت مل گئی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے۔ ہمارے رپورٹر جمعیت علماء سے ہمارے نمائندہ مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ انڈین مجاہدین مقدمہ، آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں کئی لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور الحمدللہ جمعیت علماء کی محنتوں سے باقاعدہ آدھے لوگ یوں سمجھیے کہ باعزت رہا بھی ہوئے ہیں۔ اللہ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کو اللہ خوب بہتر بدلہ نصیب فرمائے کہ یہ کیسز جمعیت علماء لڑتی ہے اور امت کا بہت بڑا مدد اور تعاون کا کام کرتی ہے۔ خیر، اب انڈین مجاہدین مقدمے میں مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گجرات حکومت کا پھانسی کی تصدیق کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی گئی ہے، لیکن ہمارے جو لیگل سیل کے جمعیت علماء کے چیف ہے، سربراہ ہے، الحاج گلزار اعظمی صاحب، انہوں نے کہا کہ جلد ہی ہم اپیل داخل کریں گے، اور انہوں نے محروسین کے جو لوگ جیل میں ہیں، قید ہیں، ان کے گھر والوں سے کہا ہے گلزار اعظمی نے کہ اطمینان رکھیں۔ ابھی گجرات ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، ہم گجرات کی ایک خصوصی عدالت نے گویا کہ فیصلہ سنایا ہے، ہم اس کو لے کر باقاعدہ اعلیٰ عدالت میں، اونچی عدالت میں جائیں گے، اور ہمیں یقین ہے الحمدللہ جمعیت علماء کی محنتوں سے اللہ نے سینکڑوں بے قصور جوانوں کو پھانسی کے پھندوں سے بچایا ہے۔ اللہ اس معاملے میں بھی باقاعدہ کامیابی جمعیت علماء کو اللہ ضرور دے گا۔ گلزار اعظمی نے کہا کہ گھر والے، محروسین کے گھر والے اطمینان رکھیں، جلدی ہی ہم اپیل داخل کریں گے۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ AIMPB، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک نیوز چینل سے خصوصی بات چیت کے دوران حکومت نے جو نیو ایجوکیشنل پالیسی، نئی تعلیمی پالیسی لایا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی ملک کے لیے انتہائی ڈینجر، گھاتک اور خطرناک ہے، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ اس نئی تعلیمی پالیسی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقائد پر حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت، کیندر سرکار، BJP سرکار کے ذریعے تیار کی گئی نئی تعلیمی پالیسی پورے ملک کو تباہ کرنے والی ہے، جس سے مودی حکومت 2024 تک ملک کے تمام اسکولوں اور مدرسوں میں نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ اسے ہر قیمت پر روکنا، ہمیں روکنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر مقابلے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ یہ تعلیمی پالیسی خاص طور سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت نے اس پر غور نہیں کیا تو ملک کا جمہوری جو ڈھانچہ ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جمہوریت ختم ہو جائے، سنویدھان ختم ہو جائے۔ جی ہاں، RSS کے اشارے پر حکومت چل رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہاں کا سیکولرازم ہی اس ملک کی اصل بنیاد ہے، جسے مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سیکولرازم کا اصل مقصد سبھی مذاہب کے لوگوں کو اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھتے ہوئے ملک کے وکاس میں کردار ادا کرنا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس پالیسی میں مسلمانوں کی تاریخ کو پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا، اور ایک مخصوص فکر، تہذیب اور کلچر کو ہمارے بچوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو موجودہ حکومت کی کھلی ہوئی زیادتی اور نا انصافی ہے۔
नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। जी हाँ, आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में बाकायदा बीजेपी मंत्री के बेटे ने कत्ल और मर्डर किया और बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था। लोग समझ रहे थे कि बीजेपी तो यहाँ से पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी, मगर कमल फिर कैसे खिल गया, बीजेपी कैसे आ गई, अभी तक ये राज ही है। तो खैर इस इलाके में भी बीजेपी आ गई है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी जो केस है, इसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि गुज़िश्ता रात गवाह पर हमला हुआ। अब तो जनाब सब चलता रहेगा कि अब तो बीजेपी पर आ गई है। खैर, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है मंगल को इस मामले को लेकर समाअत होगी। प्रशांत भूषण ने जुमा को सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि लखीमपुर खीरी केस के एक गवाह पर कल रात हमला किया गया है। यानी अब सारी चीज़ें होती रहेगी। खैर, अब यूपी को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें अब सामने आते रहेगी, देखते रहिए क्या क्या होता है। एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि पल्लवी पटेल, जिन्होंने यूपी के वाइस समझो कि नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को ज़बरदस्त शिकस्त दी, तो उनसे भी बाकायदा इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो वो भी चौंकाने वाली बातें कह रही हैं और उन्होंने कहा है कि जाहिर बात है कि लोग इनकी पॉलिसी से ऊब चुके थे। तो बड़ी अहम खबरें इस वक्त यूपी इलेक्शन को लेकर धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है। आइए नाज़रीन, आखिरी खबर भी अब यूपी इलेक्शन के बाद हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद, जो आप जानते हैं कांग्रेस के कदआवर नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने भी अब दो टोक अंदाज में कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को, जैसे अभी सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा हम जायज़ा लेंगे कि हम क्यों हारे हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को चापलूसों ने घेर लिया है। तो अब लोग कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ये सिर्फ ऊपर की लीडरशिप नहीं, हर जगह की लीडरशिप, चाहे वो ज़िला लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, गांव लेवल की हो, हर जगह जो लीडर रहते हैं उनको चापलूस घेर कर रखते हैं। और चापलूस बिल्कुल निकम्मे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो वो लीडर को घेर कर रखते हैं। और काम वाले लोग बेचारे अपने काम में लगे रहते हैं, वो चापलूसी में नहीं लगते हैं। तो जो लीडर रहते हैं, इलाके के जो जिम्मेदार रहते हैं, वो उन पर ध्यान देते ही नहीं, तो काम वाले लोग दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो गुलाम नबी आज़ाद को बाकायदा की राय को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वहीं पर राकेश टिकैत का बयान आया है कि हम तो आंदोलनकारी है और बीजेपी वोटकारी है। यानी बीजेपी वोट हासिल करना जानती है, कैसे हासिल करना है, मशीनों से हासिल करना है, दंगे फसाद से हासिल करना है, दबंगई से हासिल करना है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। वहीं पर ममता दीदी का बयान आया है कि 4 रियासतों में जीत का असर लोकसभा इलेक्शन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देखने लगी है और हर जगह बीजेपी के नेता बयान देने लगे हैं कि अब 2024 में भी तीसरी बार मोदी जी आएंगे। तो ममता दीदी ने कहा कि ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं, लोकसभा इलेक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।